الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 72 سے لے کے آیت نمبر 75 یعنی آخری سورت تک. تو سنیے. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے دوست ہیں، ولی ہیں. رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت نہ کی، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں. ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. تو ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. یہ ہیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست، مددگار، سرپرست، وارث، رشتہ دار، مصیبت میں ایک دوسرے کے کام آنے والے، ہر تنگی تلخی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنے والے. یہ تھا وہ حقیقی رشتہ جو ان میں قائم ہوا تھا. اسلام نے مقاصد کی خاطر رشتہ داریاں قائم کی، مقاصد پر تعلقات بنائے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقاصد کی بنیاد پر جب تعلقات بنائے، جس میں نہ خاندان، نہ برادری، نہ کوئی نام اور نہ کوئی آرگنائزیشن اور نہ کوئی جماعت اور نہ گروہ، نہ فرقہ، نہ پارٹی، کچھ نہیں تھا. اس کی بنیاد صرف اللہ کا نام تھا. ان کے تعلق کی بنیاد صرف دین تھی. جن کے تعلقات عصبیتوں پر نہ ہوں، رنگ و نسل کی بنیاد پر نہ ہوں، خاندان برادری کی بنیاد پر نہ ہوں، بلکہ دین کی بنیاد پر ہوں. اولئک بعضهم اولیاء بعض. ایسے ہوتے ہیں مددگار، سچے مددگار. پھر اس کے بعد دوسرے درجے کے لوگ جو ایمان تو لائیں لیکن ہجرت نہ کریں، قربانی نہ کریں. اب ایسے لوگوں کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے، یعنی مثلاً آپ کا اس کے ساتھ تو ایک لیول بن گیا، اس نے ایک قربانی کی، آپ نے دوسری کی، آپ کی بڑی گہری دوستی ہوگی. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ سب لوگ ایمان کے اعلیٰ درجوں پہ نہیں ہوتے، یا دین کے لیے اعلیٰ درجے کی قربانیاں کرنے والے نہیں ہوتے. کچھ کمزور بھی ہوتے ہیں، تھوڑے پیچھے بھی رہ جاتے ہیں. عموماً پھر ہمارا ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تقویٰ اور پائٹی کے ایک بڑے اعلیٰ معیار پہ پہنچ گئے اور کچھ ابھی نہیں پہنچے، ابھی وہ گھسٹ رہے ہیں، چل رہے ہیں، یا ان کی کچھ مجبوریاں ہیں، یا وٹ ایور ریزن کچھ بھی ہے، تو ان کو اگر کوئی ضرورت ہے آپ کی تو آپ نہیں آگے بڑھیں گے. آپ کہیں گے نہیں، جو اعلیٰ درجے کی قربانی کرنے والا ہے میری ساری ہمدردی صرف اس کے ساتھ. یہ طریقہ درست نہیں. اسی لیے کیا فرمایا، اگر کچھ لوگ ایمان تو لے آئیں وَلَمْ يُهَاجِرُوا، لیکن ہجرت نہ کریں، قربانی نہ دیں، اس درجے پہ آگے نہ بڑھیں، یعنی قربانی والا دین قبول نہ کریں، تو ایسے میں کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے ان سے وہ گہرا تعلق تو نہیں ہوگا. مَا لَكُم مِّن وَلَایَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا، کہ وہ اس درجے کی انڈرسٹینڈنگ اور اس درجے کی قربت تو ہو نہیں سکتی، تو بالکل نیچرل ہے. دیکھیں نا، وہ قربت تو اسی کے ساتھ ہوگی نا جو آپ کا ہم خیال ہوگا، جو آپ کی طرح سوچتا ہوگا. لیکن گہرا دلی تعلق نہ بھی ہو تو بھی کیا کرنا، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. اگر دین کے معاملے میں وہ تم سے کوئی بھی مدد چاہتے ہیں تو تمہیں مدد کرنا ہوگی، یعنی ان کی مدد بھی لازم ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوگا. کیا پتہ وہ ایک دن وہ بھی اس درجے پر آ جائیں. ہاں
اب یہ اصل میں آیات جو ہیں ایک خاص ملکی سیاسی اور ایک خاص کانٹیکسٹ کی آیات ہیں. مکہ اور مدینہ کے درمیان جو سلسلہ ایک شروع ہوا تھا اور اس خاص تاریخی واقعے سے ان سب چیزوں کا تعلق ہے. لیکن آیات کے ان ظاہری مفاہیم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کے لیے بھی کچھ اصول اس میں سے نکال سکتے ہیں، جس میں اصل میں سبق سیکھنے کے کیا ہیں کہ ایمان کے تقاضے پورے کرنا، بامقصد زندگی گزارنا، مقصد کے لیے قربانی کرنا، مقصد کی بنیاد پر تعلقات کا مضبوط ہونا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر اس درجے کا کوئی شخص نہیں تو تم اس کے ساتھ پھر کوئی ہمدردی نہیں کرو گے، بلکہ الٹا ان سے ملنا جلنا چھوڑ دو گے یا ان کی مدد نہیں کرو گے. ہاں اگر کوئی ایسی رکاوٹ ہے، کیونکہ مکہ اور مدینہ کے درمیان تو ایک وہ جغرافیائی رکاوٹیں اور بہت ساری اور چیزیں انوالو ہو گئی تھیں کہ جہاں پھر بین الاقوامی قانون یا معاہدے حائل ہوں تو پھر ان کی پابندی کرنی ہوگی، پھر وہاں تم مجبور ہو. اور یہ اصول اس دور میں بھی تھا. آج بھی بعض ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی کسی مدد کے محتاج ہو سکتے ہیں، لیکن ان تک مدد پہنچانے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی قانون کوئی معاہدہ بیچ میں حائل ہو رہا ہو. تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو کیا تعلیم دی گئی ہے کہ وہ فتنے اور فساد سے پرہیز کر کے کیا کریں؟ معاہدوں کی پابندی کریں. کیونکہ مسلمان جہاں اپنے بھائیوں کا احترام کرتا ہے، دین کی بنیاد پر محبتیں کرتا ہے، وہاں دوسری طرف وہ دنیا کے قانون یا بین الاقوامی قانون کا بھی احترام کرتا ہے. اگر تم ان کو جنون میں یا جوش جذبے میں آ کے توڑو گے تو فساد پھیلے گا. اب آپ دیکھیے دین پھر نام کس چیز کا ہے کہ جہاں تک جانے کی اللہ تعالیٰ تمہیں اجازت دیتا ہے سب کچھ قربان کرو، جہاں روک دیتا ہے وہاں اللہ ہی کا حکم سمجھ کے رک جاؤ، وہاں پھر اپنا عقل اپنی خواہشات اور جذبات نہیں. واللہ بما تعملون بصیر. ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک حق ہو، یعنی حق کے معاملے میں کوئی بھی جب آپ سے مدد طلب کرے تو پھر لازم ہے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے، یعنی اگر ایمان کے رشتے کی بنا پر تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے تو وہ دین کی روح ختم ہو جائے گی اور شریر لوگ مسلمانوں پر شیر ہو جائیں گے. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی بین الاقوامی قانون بیچ میں آڑے آ رہا ہے تو انسان چپ کر کے بیٹھ جائے اور یہ کہہ کہ نہیں چونکہ وہ قانون ہے اس لیے اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. نہیں، وہ قانون بھی تو انسانوں کا بنایا ہوا ہے، اس قانون کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. اور بہت سے ایسے طریقے اور راستے ہو سکتے ہیں کہ جس سے آپ مظلوم مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن ایسے میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ جس سے اسلام کا نام بدنام ہو، جس سے مسلمان ٹیررسٹ قرار پائیں. وہ طریقہ کار نہیں اختیار کرنا. مدد تو کرنی ہے لیکن اب طریقہ بدل جائے گا، ورنہ کیا ہوگا اگر تم اپنے مسلمانوں کو تنہا چھوڑ دو گے تو ان کا اسلام پر عمل کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. وہ دوسروں کے ظلم و ستم میں پس کر رہ جائیں گے، زمین میں فتنہ و فساد پھیل جائے گا. پھر اگر تمہارے بھائیوں پر کوئی اور جری ہو گیا تو ایک دن وہ تم پہ بھی جری ہو جائیں گے. تو اس لیے اسلام کی بنیاد پر ہمارا ہر اس مسلمان سے ایک رشتہ ہے اسلامی بردرہڈ کا جو دنیا کے کسی بھی ملک یا کسی بھی علاقے یا کہیں بھی بستا، اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی مدد ہم پر لازم ہے. لیکن طریقہ مدد کیا ہوگا، پھر اس میں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا، مگر کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا کہ جس کے نتیجے میں فائدے سے زیادہ نقصان ہو. کیونکہ جب بین الاقوامی قسم کی پیچیدگیاں حائل ہو جاتی ہیں تو اسلام کے ایک مجموعی تاثر جو ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے، تو اس کو بھی نقصان نہیں پہنچانا. یعنی ہم کسی مسلمان کی مدد کب کس بنیاد پہ کریں گے، کیوں کریں گے؟ کہ ہمارا ایک دینی فریضہ ہے، دین کی خاطر، مقصد ہے نا بیچ میں دین کی خاطر. تو پھر کام اس طرح کیا جائے گا کہ جس میں ایک طرف فائدہ ہو اور دوسری طرف نقصان بھی نہ ہو. پھر اس کے بعد فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ دراصل سچے مومن ہیں. حضرت ابی ابن کعب بیان کرتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مدینہ آئے اور انصار نے انہیں پناہ دی تو تمام عرب نے مل کر آپ کو نشانے پہ لے لیا
مدینہ کے مسلمانوں کا حال یہ ہوا کہ وہ ہتھیاروں کے ساتھ رات گزارتے اور ہتھیار کے ساتھ صبح کرتے. یہ کس کا حال ہوا؟ مدینہ کے مسلمانوں کا. یہ ہے قربانی کا درجہ. یعنی یہ صرف سمپل اتنے معنوں میں نہیں تھی کہ وہ کچھ مہاجرین آئے ہیں اور ہم تھوڑا سا مال نکال کے ان کو دے دیں اور بس ختم. یہ مدد کیسی مدد تھی کہ جس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا؟ جانیں خطرے میں پڑ گئی تھی. تو قربانی کس کس چیز کی قربانی ہوتی ہے؟ صرف مال کی نہیں، اپنی جانیں بھی اور اپنے گھر اور اپنی اولادیں اور اپنی نسلیں خطرے میں ڈال لی تھی، اپنے امن کی قربانی دے دی تھی، اور ان کو پتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو قریش نے مکہ میں بھی مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا تھا، اور جب مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ والوں کا بھی معاشی بائیکاٹ کیا گیا تھا. تو اب یہاں انہوں نے کس کی قربانی دی؟ اپنی اقتصادیات کی. ٹھیک ہے، ایک تو تھا مال جو انہوں نے خود اٹھا کے دے دیا، یعنی گھر دیا، مال دیا، ایک قربانی. دوسری قربانی کیا؟ امن کی قربانی، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا. تیسری کیا؟ کہ مدینہ والوں کے خلاف مکہ والوں کی طرف سے اکنامک سینکشنز بھی لگی تھی کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی لین دین نہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی ان کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتا. ہاں، تجارتی پابندیاں نہیں، تجارتی لین دین کی پابندیاں بھی لگ گئی تھی. تو یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، یہ تو بہت پہلے سے ہوتا ہے. یہی ہتھ کنڈے اور یہی حربے تو رہے ہیں ہر دور میں. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف مدینہ والوں پہ مہاجرین کا بوجھ، اوپر سے تجارت کے رستے بند، اوپر سے سال بسال جنگ. اب آپ دیکھیں حال کیا ہوا ہوگا. یعنی کچھ لوگ تو گھر چھوڑ کے آ گئے اور لگتا ہے کہ انہوں نے بڑی قربانی کی، لیکن جو مدینہ کے اندر تھے ان کی قربانی آپ دیکھیے کہ انہوں نے تو اپنی ہر چیز کی دے ڈالی، ہر چیز کو انہوں نے آزمائش پہ اور خطرے پہ جا رکھا. اسی لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام کو مدینہ میں دیکھا، آپ سارا سارا دن بھوک سے بے قرار رہتے، ردی کھجوریں بھی اتنی میسر نہ آتی جن سے اپنا پیٹ بھر سکیں. بہت سال بعد کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ مسجد نبوی میں چراغ کیوں نہیں جلتا تھا؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ شاید 9ویں صدی ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ عرصہ پہلے مدینہ میں مسجد نبوی میں پہلی دفعہ رات کے وقت چراغ جلا تھا. اندھیری مسجد ہوتی تھی. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ اماں وہ چراغ کیوں نہیں جلتا تھا وہاں، کیوں نہیں لائٹ جلاتے تھے؟ تو انہوں نے کہا اگر ہمارے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا تو ہم اس کو پی نہ لیتے، پہلے تو ہم اپنی بھوک مٹاتے، تم مسجد میں چراغ جلانے کی بات کرتے ہو. اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود ہجرت کے بعد مدینہ کا حال کیا ہو گیا تھا کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے چند کھجوروں کے سوا کچھ نہ ہوتا، اور بعض اوقات وہ بھی نہ ہوتا. اور پھر ایک کے بعد ایک جنگ. غزوات میں ہماری بے سر و سامانی کا حال یہ تھا. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ہم لوگ آپ کے ہمراہ غزوہ کے لیے نکلے، ہمارے پاس 6 آدمیوں کے درمیان صرف ایک اونٹ تھا جس پہ ہم باری باری سوار ہوتے. مسلسل پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے پاؤں چھلنی ہو گئے، ہم نے اپنے پاؤں پہ چیتھڑے لپیٹ لیے. اسی لیے اس غزوہ کا نام کیا تھا؟ ذات الرقاع. وہ جنگ جس میں لوگوں نے پاؤں کو چھالوں سے بچانے اور زمین کی گھسٹ سے بچانے کے لیے کپڑے لپیٹ رکھے تھے، اوپر پٹیاں جیسے لپیٹتے ہیں. کھانے کا ذخیرہ اتنا کم ہوتا کہ بعض اوقات لوگ کھجور کو کھانے کی بجائے چوستے تھے، کھاتے نہیں تھے، چوستے رہتے تھے اور باقی کمی کو ببول کے پتوں اور ٹڈیوں کے ذریعے پورا کرتے تھے. اور اس پر مزید اضافہ یہ کہ آ کے بیمار بھی پڑ گئے تھے کیونکہ موسم بہت فرق تھا. طبرانی کی روایت، ایک روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو ایک مکی مسلمان نے کہا اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کھجور نے ہمارے پیٹ جلا دیے ہیں. کیونکہ وہ مکہ میں کھجور کھانے کے عادی نہیں تھے، وہ دودھ اور گوشت کے عادی تھے، ان کی غذا فرق تھی. یہاں کی غذا بھی فرق ہو گئی، نہ کھانے کو ہے نہ پہننے کو ہے. اب آپ خود سوچیں، عام حالات میں لوگ بہت ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں جب کھانے پینے کو سب کچھ. عموماً دوستی کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ آج کل دوستیوں کو معیار کیا ہے؟ جب تک آپ کے پاس کھانے پینے کھلانے کو ہے دوستوں کو، دوستوں کی بھیڑ ہے آپ کے گرد، اور جس دن آپ ان کو کھلا نہ سکیں تو پھر کیا ہے؟ سب چھٹ جائیں گے. ذرا اس سچویشن کو بھی سامنے رکھیے. اور اب آپ دیکھیے اس مواخات کو
ان حالات میں ایک دوسرے سے محبت، یعنی اس کو محض سطحی معنی میں مت لیجئے کہ ہاں وہ چلے گئے، پھر انہوں نے اپنے گھر آفر کر دیے، پھر انہوں نے جائیدادیں دے دیں، اور پھر اس کے بعد مل جل کے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس سے بڑی قربانی کسی کی ہوگی، اور اس سے بڑا اتحاد پھر، اور اس سے زیادہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنا؟ ہم جیسے تو 10 دفعہ تانا دیتے، تمہاری وجہ سے ہم اس مصیبت میں پڑے ہیں، جب سے ہم نے دین سیکھنا شروع کیا ہم پہ بڑی مصیبتیں آئی ہیں۔ کتنی دفعہ دہراتے ہیں ہم یہ جملہ؟ ہم کر کے کیوں ضائع کرتے ہیں؟ کیوں نہیں باوقار طریقے سے ان ساری چیزوں کو پی جاتے کہ جو دین کے رستے میں تھوڑی بہت بھی تکلیف آئی؟ کیا اللہ سے اجر نہیں چاہیے؟ لینا ہے نا اللہ سے اجر، پھر مینشن کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر احسان جتانے کا کیا فائدہ کسی پر بھی؟ جب اللہ سننے اور دیکھنے کو کافی ہے تو کسی کو سنانے کا کیا فائدہ؟ کہیں نہیں ملے گا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہتے ہوں۔ حالانکہ منافقین کیا کرتے تھے؟ وہ بہانے ڈھونڈتے تھے کہ کسی طرح ان کو لڑائیں۔ وہ بیچ بیچ میں ایسی باتیں اچھالتے رہتے تھے، دیکھو یہ جب سے آئے ہیں تمہارا کیا حال ہوا ہے، یہ کنگلے اپنے گھروں سے اٹھ کے آ گئے اور آ کے سب تم پہ مصیبت پڑی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک غزوے کے موقع پر عبداللہ بن ابی نے کس قسم کی زبان درازی کی تھی، کیسی کیسی مثالیں دی تھی۔ اس قسم کی باتیں بھی کرنے والے لوگ موجود تھے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جس معاشرے کے اندر ایسے منافق بھی ہوں اور وہ وقتاً فوقتاً پروپیگنڈے بھی اٹھائیں، وہاں اتحاد کا قائم کرنا، اور وہاں محبتوں کا باقی رہنا، اور وہاں قربانی کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا، وہی لوگ تاریخ بناتے ہیں، اور ہم لوگ اپنے گھر بناتے ہیں، خود کو بناتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا مفاد دیکھتے ہیں، میرا کیا بنے گا؟ اگر میں محفوظ ہوں، میرا گھر محفوظ ہے، میرے بچوں کو سب کچھ مل رہا ہے، تو میں دین کے کام کے لیے حاضر ہوں، اور اگر وہاں کہیں کمی آ گئی تو پھر میرے لیے کچھ بھی قبول نہیں، پھر میں یہ رستہ چھوڑ دوں گی۔ اور اس کے باوجود ہم اسی جنت میں جانا چاہتے ہیں جہاں صحابہ کرام ہیں، اور یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ان کے برابر میں ہی کوئی جگہ مل جائے کچھ نہ کر کے۔ تو والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرہ، مغفرت تو ان کا حق ہے، ورزق کریم، اور ان کے لیے عزت والا رزق ہے، ان کے لیے جنتیں ہیں۔ تو اللہ پر ایمان کیا معنی رکھتا ہے؟ اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا فیصلہ، کچھ بھی ہو، کچھ بھی گزر جائے، کچھ بھی چلا جائے، لیکن جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ ایسے لوگ عام طور پر معاشرے کے اندر کم ہی ہوتے ہیں، ابھی دوسروں کو اجنبی اور بڑے مختلف نظر آتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کبھی اسلام آپ کو ایک چیز چھوڑنے کے لیے کہہ سکتا ہے، اور کبھی اسلام آپ کو دوسری قربانی دینے کے لیے کہہ سکتا ہے کہ آپ قربانی کرنے والوں کے لیے مددگار بن جائیں۔ کبھی آپ مہاجر ہوں اور کبھی آپ انصار ہوں، اور اگر آپ نہ مہاجر ہیں اور نہ انصار ہیں تو پھر سوچ لیجئے کہ اولئک هم المؤمنون حقا میں تو یہی دو آئے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا میں کون آتے ہیں؟ یا مہاجر ہیں یا انصار ہیں، جن کے ایمان کو اللہ قبول کرتا ہے کہ ہاں یہ ہے سچا ایمان۔ سوچئے اپنے بارے میں، غور کیجئے اپنی ذاتی زندگی پر کہ میں نے دین کے لیے کیا چھوڑا ہے، میری قربانی کا لیول اور میری قربانی کی سطح کیا ہے، اور میں نے دین کی خاطر کیا آفر کیا ہے، دین کی مدد اور دین کے سہارے کے لیے میں نے کیا کوشش اور قربانی کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ہر کام میں کچھ لوگ بہت پہل کر لیتے ہیں، جلدی سے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ مثالیں قائم کرتے ہیں، کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں، حالات کو دیکھ بھال کے قدم رکھتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ایک دم جمپ لگاتے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن سب ایسے نہیں ہوتے، ایسے کم ہوتے ہیں، کچھ لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں، قربانی کی سطح وہ نہیں ہوتی، لیکن کر لیتے ہیں وہ بھی کبھی، اس لیے ان کو پھر تھرڈ کیٹیگری میں رکھا۔ حقہ میں کس کو رکھا؟ پہلی کیٹیگری، یعنی پہلی کیٹیگری یا حقہ والی کیٹیگری کون سی ہے؟ جس میں یا وہ مہاجر ہیں یا انصار ہیں، اور دوسری کیٹیگری کون ہے؟ بعد والوں کی، جو ان کے فالوورز ہیں۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، تو وہ بھی تمہارے ساتھ اب شامل ہو گئے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور خون کے رشتے ان کے اپنے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے اپنے حق ہیں، کسی کو تم وراثت سے محروم نہیں کر سکتے،
اہل خاندان کے لیے اللہ نے جو حقوق رکھے ہیں، جو قانون مقرر کیے ہیں، وہ بہرحال اپنی جگہ قائم ہیں۔ شروع میں تو یہ ہو گیا تھا نا، انصار اور مہاجرین ایک دوسرے کے وارث تھے، لیکن اب کیا ہوا؟ جب حالات کچھ سٹیبل ہوئے تو اس قانون کو ختم کر کے نیا قانون دیا گیا کہ خون کے رشتے ہی وارث ہوں گے۔ ہاں، اگر اپنی خوشی سے کوئی کسی بھائی کو کچھ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، جس کا ذکر سورۃ النساء میں بھی آتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ایک دفعہ تلاوت اور سنیے۔ دیکھا جائے تو یہ ہے اتحاد کی ایک خوبصورت مثال اور ایک خوبصورت تصویر، جو حقیقی معنوں میں اتحاد تھا، حقیقی معنوں میں ایک دوسرے کی موافقت تھی۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن باہم ملیں تو کیا بنتا ہے؟ پانی بنتا ہے، اور وہ پانی کیا ہوتا ہے؟ زندگی کا سامان ہوتا ہے۔ یہ اتحاد اور یہ اتفاق اور مل جل کر دین کے راستے میں قربانی، ایمان، ہجرت اور جہاد کہ جانے تک پیش کرنا پڑے تو اس سے بھی گریز نہ ہو، اس میں زندگی ہے، اس میں عزت ہے، اس میں بلندی ہے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ہم مقصد کی خاطر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ہماری ذاتیں، ہمارے مخصوص نظریات، ہمارے مخصوص مقاصد ہمیں ایک دوسرے سے الگ الگ کیے ہوئے ہیں۔ پانی بن نہیں سکتا جب تک کہ یہ دو گیسز اکٹھی نہ ہوں، جب تک مہاجرین اور انصار اکٹھے ہو کر ایک مقصد کے لیے جہاد نہ کریں، جد و جہد نہ کریں، ایک دوسرے سے تعاون نہ کریں، کیونکہ تعاون کے بغیر تو پانی نہیں بنتا نا، دونوں کے تعاون کے بغیر۔ اور تعاون کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ آکسیجن کو اپنا آکسیجن پن ختم کرنا پڑتا ہے، اور ہائیڈروجن کو ہائیڈروجن پن ختم کرنا پڑتا ہے، تب وہ دونوں پن پانی بنتے ہیں۔ انا، غرور، تعصب، تکبر، حسد۔ اب آپ دیکھیے، آکسیجن ہو یا ہائیڈروجن، دونوں کا مزاج فرق ہے۔ مکہ والے مزاج میں فرق ہے، مدینہ والوں کا مزاج فرق ہے، لیکن دونوں باہم ملتے ہیں تو اسلام وجود میں آتا ہے، تب جا کے اس کلمے کی تکمیل ہوتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، اگر یہ دونوں الگ الگ رہتے، مکہ والے مکہ میں رہتے، مدینہ والے مدینہ میں رہتے، تو یہ سب کچھ وجود میں آتا؟ جو کوالٹیز مکہ والوں کی تھیں وہ مدینہ والوں میں نہیں تھی، اور جو مدینہ والوں میں تھی وہ ان میں نہیں تھی۔ یہ دونوں اللہ کی ایک حکمت سے، آپ دیکھیں نا، بظاہر دیکھنے میں تو ہجرت ایک بہت پریشان کن کام لگتا ہے، لیکن اس ہجرت کے پیچھے کتنے فائدے تھے۔ ورنہ یہ ہو جاتا مکہ والے ایک دن مان جاتے اور ہجرت نہ ہوتی، اور مکہ سے ہی دین شروع ہوا اور مکہ میں ہی تکمیل ہو جاتی۔ نہیں، اللہ نے عملی طور پر دکھایا کہ کچھ کو مہاجرین بننا ہے، کچھ کو انصار بننا ہے، پھر ان کو اتحاد قائم کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک زندگی کا پیغام دینا ہے، ایک مثال قائم کرنی ہے کہ مقصد کے لیے اکٹھے ہونے والے کیسے ہوا کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں باہم ایک دوسرے کے لیے نفرتیں نہیں ہوتی، کیونکہ باہم لڑنے والے دشمن سے نہیں لڑ سکتے، باہم لڑنے والے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، ایسا نہیں تھا کہ کبھی ان کے درمیان کوئی اختلاف رائے نہ ہوا ہو، یا انہیں ایک دوسرے سے کوئی شکایت نہ ہوئی ہو۔ ان کا اتحاد شکایت کے باوجود بھی قائم رہتا تھا، اور جیسے میں نے عرض کیا نا کہ بھوک کے باوجود، قربانی کے باوجود، زخموں سے چور ہونے کے باوجود اتحاد پہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہر طرح کی آزمائش سے گزرے مگر اتحاد نہیں ٹوٹا۔ کسی نے کتنی بھی کوشش کی کہ یہ الگ ہو جائیں، الگ نہیں ہوئے وہ۔ تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک تو یہ کہ بامقصد زندگی گزارنی۔ بامقصد زندگی گزارنے والے لوگ بہت مضبوط ہوتے ہیں، ان کے اعصاب بھی مضبوط ہوتے ہیں، ان کی سوچ میں وسعت ہوتی ہے۔ تو جو شخص دین کا کام کرنا چاہتا ہے اس کو کیا بننا ہوگا؟ چڑیا نہیں بننا ہوگا، کہ مضبوط اعصاب ہوں، اس کے ٹھہراؤ ہو، وقار ہو، یہ نہیں کہ فریجائل کا سٹیکر لگا کے پھر رہا ہو۔ بامقصد لوگ تو مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں، وہ بات بات پہ رونا دھونا نہیں شروع کر دیتے۔ صحابہ کرام کے مسائل اور ہمارے مسائل بہت فرق تھے۔ ہم بات انصار و مہاجرین کی آج کر رہے ہیں، ہاں؟ تو بات یہ ہے کہ اگر میں نے دین کا کام کرنا ہے نا تو مجھے ہلکا پھلکا ہونا پڑے گا، ساری شکایتوں کے بوجھ اٹھا کے نیچے رکھنے ہیں، بے مسئلہ انسان بننے، مجھے کوئی پرابلم نہیں، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، اچھا چلو یہ بھی ٹھیک ہے، یہی نہیں ہوا تو چلو نہ سے،
ان کے اندر اتنا توکل ہوتا ہے، اچھا یہ نقصان ہو گیا. بڑی چیزوں کو سامنے رکھیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اگر ایک چیز کو ٹارگٹ رکھے ہوئے ہیں، ایک چیز پہ آپ کی نظر گڑی ہوئی ہے، تو باقی چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. اور جس شخص کی نظر فوکسڈ نہیں، کسی ایک چیز پر نہیں ٹکی ہوئی، وہ کبھی اس کو دیکھے گا، کبھی اس کو، کبھی نیچے، کبھی اوپر، کبھی دائیں، کبھی بائیں. اس کے لیے مسئلے ہی مسئلے ہیں. پھر تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے، دنیا مسئلہ نہیں ہے. دنیا تک امتحان آئی تو چلتا رہے گا، سب چلتا رہے گا ایک کے بعد ایک. تو اپنے آپ کو شیشہ نہیں لوہا بنائیں. سخت جان بنو اس لیے کہ نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتی. تو اگر آپ نے کچھ کرنا ہے اور آخرت کی نعمتیں پانی ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ مقصد کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.